بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سمسٹر 4 میں اے ای سی پیپر 2 کے تحت گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے میر تقی میر کی غزل گوئی پر بات کی۔ آج انشاءاللہ مرزا غالب کی مختصر سوانح پر بات کریں گے اور اس کے بعد ان کی جو مشہور غزل ہے جو نصاب میں شامل ہے اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کی سوانح جانتے ہیں۔ نجم الدولہ تبیر الملک مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب بہادر نظام جنگ، جو 1797 کو پیدا ہوئے اور 1869 کو انتقال ہوا، اردو زبان و ادب کے سب سے بڑے شاعروں میں اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں صدی میر تقی میر کی صدی تھی اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی میں ہی نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس آشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مشہور قول کے مطابق 27 دسمبر 1757 کو کالا محل آگرہ میں مرزا غالب پیدا ہوئے۔ مرزا کے آباء و اجداد میں مرزا کے دادا مرزا قوقان بیگ سمرقند سے ہجرت کر کے مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے عہد حکومت میں غالباً 1748 یا 1750 میں مغلیہ سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کا مغل بادشاہ محمد شاہ کے دربار سے وابستہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 1748 سے قبل ہی ہندوستان میں وارد ہو چکے تھے۔ یہ خاندان حسب نسب کے اعتبار سے ترک مغل تھا اور تورانیوں نسل ہونے کے ساتھ ساتھ سمرقند میں آباد ہونے سے انہیں سمرقندی ترک بھی سمجھا جاتا تھا۔ غالب کے دادا مرزا قوقان بیگ ہندوستان آمد کے بعد چند دن لاہور میں مقیم رہے اور پھر دہلی میں شاہی ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے مستعفی ہو کر مہاراجہ جے پور کے پاس نوکری قبول کر لی اور آگرے میں سکونت اختیار کی۔ 1795 یا 96 میں غالب کے والد مرزا عبید اللہ بیگ کا خاندان عقد آگرہ کے ایک فوجی افسر خواجہ غلام حسین خان کی بیٹی عزت النساء بیگم سے ہوا۔ آگرہ میں ہی غالب پیدا ہوئے۔ یہیں 1799 میں غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی بیگ خان پیدا ہوئے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران 18 اکتوبر 1857 کو قتل ہو گئے تھے۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان ریاست الور میں ملازم تھے اور وہاں 1802 میں راج گڑھ کے مقام پر ایک جھڑپ میں قتل ہوئے، جبکہ غالب کی والدہ کے متعلق آثار و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوری 1840 تک بقید حیات تھی۔ 1802 میں والد کی وفات کے بعد غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ خان ان کے سرپرست بنائے گئے، جو مرہٹوں کی جانب سے آگرہ کے قلعہ دار تھے۔ 18 اکتوبر 1803 کو جب آگرہ پر انگریزی افواج نے حملہ کیا تو نصر اللہ بیگ خان نے قلعہ آگرہ لارڈ لیک کے حوالے کر دیا، جس پر انگریزی افواج آگرے میں داخل ہو گئیں اور مرہٹوں کا اثر ختم ہو گیا۔ لارڈ لیک نے مرزا نصر اللہ بیگ خان کو 1700 روپے ماہوار کے ساتھ 4 گھوڑ سواروں کا رسالدار مقرر کر دیا۔ اپریل 1806 میں نصر اللہ بیگ خان ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور انتقال کر گئے۔ ان کے پسماندگان میں غالب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی خان بیگ بھی شامل تھے۔ 4 مئی 1806 میں نواب احمد بخش خان نواب ریاست فیروز پور جھرکا نے انگریزوں سے سفارش کر کے پسماندگان کا وظیفہ 10 روپے مقرر کروا دیا، جس سے
غالب کی دادی، 3 پھوپھیاں اور چھوٹا بھائی بھی شامل تھا۔ 7 جون 1806 کو وظیفہ کی یہ رقم 10,000 سے کم کر کے 5,000 کر دی گئی۔ غالب نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ ان کی پہلی زبان اردو تھی، لیکن گھر میں فارسی اور ترکی بھی بولی جاتی تھی۔ اس نے چھوٹی بہر میں ہی فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ غالب کے دور میں ہندی اور اردو کے مترادف الفاظ تھے۔ جب غالب کی عمر 14 سال تھی تو ایران سے ایک نیا مسلمان سیاح عبد صمد، جس کا اصل نام ہرمز تھا، ایک زرعشتی آگرہ آیا۔ یہ روایت بعد میں لوگ تحقیق کر کے غلط ثابت کرتے ہیں۔ وہ 2 سال تک غالب کے گھر پر رہے اور انہیں فارسی، عربی، فلسفہ اور منطق کی تعلیم دی، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اب شعر گوئی کی طرف آتے ہیں۔ ابتدائی ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی شعر گوئی کا آغاز 1803 سے ہوا اور اولین تخلص اسد تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک اور شاعر میر امانی اسد سے کلام کی مشابہت کے بعد اپنا تخلص غالب پہ اختیار کر لیا۔ تاہم شاعری میں کبھی کبھی اسد بطور تخلص بھی ملتا ہے۔ 1816 سے غالب بطور تخلص کے استعمال کرنا شروع کیا، جو وقت آخر جاری رہا۔ غالب جیسا بلند فکر، بلیغ رومانوی شاعر ہندوستان میں شاید ہی کسی اور زبان کو میسر ہوا ہو۔ اس جیسا طرز ادا کسی کا بھی نہیں۔ غالب نے جس طرح اردو تراکیب کو تراشا، یہ صرف انہی کا کام ہے۔ مرزا غالب کی طرف تراکیب کے انتخاب میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ گھسی پٹی اور فرسودہ تراکیب غزل کے اشعار میں شامل نہ ہوں۔ انہیں تراکیب آفرینی کا بادشاہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ان کی شاعری کی یہ خوبی انہیں دوسروں کے مقابلے میں انفرادیت عطا کرتی ہے۔ مرزا غالب کی خواہش تھی کہ ان کے رسائی بہادر شاہ ظفر کے لال قلعہ تک ہو، لیکن مرزا بہادر شاہ ظفر کے استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ 1854 میں جب ذوق کا انتقال ہو گیا تو بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو اپنا استاد بنا لیا۔ مرزا فخرو، جو ظفر کے صاحبزادے تھے، بہادر شاہ ظفر کے، پہلے سے ہی مرزا کے تلامذہ میں سے، مطلب ان کی شاگردی انہوں نے اختیار کی تھی۔ 1849 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ، تبر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا کیا۔ آخری زمانے میں واجد علی شاہ بھی وظیفہ بھیجتے تھے۔ فروری 1857 میں والی رامپور نواب یوسف علی خان نے بھی انہیں اپنا استاد مان لیا تھا۔ یہ وظیفہ یوسف علی خان کی وفات یعنی 1865 کے بعد ان کے بیٹے نواب کلب علی خان نے مرزا کی وفات تک جاری رکھا۔ مئی 1857 میں جب غدر ہوا، بہادر شاہ ظفر کو رنگون اور واجد علی شاہ کو مٹیا برج میں نظر بند کر دیا گیا تو غالب کی زندگی پھر سے تنگ ہو گئی۔ غدر کے واقعات کو مرزا غالب نے اپنی کتاب دستمبو میں بیان کیا ہے۔ مرزا غالب کے شاگردوں کی تعداد خاصی طویل ہے، جن میں میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، منشی حرب گوپال تفتہ، نواب علاء الدین خاں علائی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ غدر کے 12 برس بعد 15 فروری 1869 کو غالب کا انتقال دہلی میں ہوا اور ان کی تدفین خاندان لوہاروں کے قبرستان واقع بستی نظام الدین میں عمل میں آئی۔ اب ہم مرزا غالب کی تصانیف پر غور کرتے ہیں۔ مرزا غالب کی تصانیف درج ذیل ہیں، جن کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، دیوان غالب۔ اس میں مرزا کا اردو کلام ہے، جس میں غزلوں کے علاوہ قصائد، قطعات اور رباعیات ہیں۔ دیوان غالب کی پہلی اشاعت 1841 میں عمل میں آئی۔ اس کے بعد مرزا غالب کا دیوان بالترتیب 1847، 1861 اور 1862 اور 1863 میں شائع ہوئے۔ دوسری کتاب ہے دستمبو۔ اس کتاب میں 1850 سے 1857 تک کے حالات درج ہیں، دلی کے حالات۔ یہ کتاب فارسی میں ہے، جو پہلی بار 1858 میں شائع ہوئی۔ اردو میں اس کا ترجمہ خواجہ احمد فاروقی نے کیا۔ نمبر 3 ہے مہر نیمروز۔ تیمور سے ہمایوں تک کے عہد کے حالات کا ذکر اس میں ہے، تاریخی کتاب ہے۔
یہ بادشاہ کی فرمائش پر حکیم احسن اللہ خان نے حضرت آدم سے چنگیز خان تک کی تاریخ مرتب کی ہے، جسے غالب نے فارسی میں منتقل کیا۔ چوتھی کتاب ہے قاطع برہان، فارسی لغت برہان قاطع، محمد حسین تبریزی کا جواب ہے، اور یہ کتاب 1861 میں شائع۔ پانچویں کتاب ہے میخانہ اردو، فارسی کے کلام کا پہلا ایڈیشن 1845 میں شائع ہوا میخانہ اردو کے نام سے۔ ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب اردو کے علاوہ فارسی میں بھی اچھی دسترس رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ عود ہندی یہ کتاب ہے جو خطوط کا مجموعہ ہے، 1868 میں شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد ہے اردو معلیٰ، 1869 خطوط کا مجموعہ ہے۔ پھر مکاتب اردو، مرزا کے وہ خطوط ہیں جسے انہوں نے دربار رامپور کو لکھے تھے اور جسے امتیاز علی خانشی نے پہلی بار ترتیب دے کر 1937 میں شائع کیا۔ نکات غالب و رقعات غالب، نکات غالب میں غالب فارسی صرف کے قواعد اردو میں، اور رقعات غالب میں 15 فارسی مکتوب پنج آہنگ سے منتخب کر کے درج کیے ہیں۔ یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ قادر نامہ ان کی کتاب ہے۔ مثنویاں ان سے 11 مثنویاں منسوب ہیں، جس میں باد مخالف، ابر گوہر، چراغ دیر وغیرہ ہے۔ قصائد قصیدے ہیں 8، 2 حضرت علی کے شان میں، 2 بہادر شاہ ظفر کے شان میں، اور دوسرے الگ۔ اب غالب کے حوالے سے جو تصانیف لکھی گئی ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ نوادر غالب، اکبر حیدری، نقش ہائے رنگ رنگ، اسلوب انصاری، غالب اور سائنس، وہاب قیصر، خزینہ غالب، ابرار رحمانی، جہان غالب، قاضی عبدالودود، توضیحی اشاریہ غالب نامہ، فاروق انصاری، توقیت غالب، کاظم علی خاں، لامزہ غالب، مالک رام، تلمیحات غالب، محمود نیازی، تمنا کا دوسرا قدم اور غالب، فرمان فتح پوری، تلاش غالب، نثار احمد فاروقی، تفہیم غالب، شمش الرحمن فاروقی، تفسیر غالب، بیان چند جین، بیان غالب، آقا محمد باقر، بنام غالب، صلاح الدین پرویز، باقیات غالب، وجاہت علی ستیلوی، انشاء غالب، رشید حسن خان، انتخاب غالب، ممتاز حسین، املاء غالب، رشید حسن خان، اقبال اور غالب، حامدی کاشمیری، اطراف غالب، ڈاکٹر سید عبداللہ۔ غالب ایسے خوش نصیب شاعر ہیں جن پر ہزاروں سے زیادہ کتابیں ان کے حوالے سے شائع ہو چکی ہیں، اور یہ بھی ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ ان کی جو مشہور غزل ہے اس پر بات کریں گے جو نصاب میں شامل ہے۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔